أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسان اس دنیا میں اللہ رب العزت کا خلیفہ، اس کا نائب اور اس کی صفات کا مظہر عتم ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ آنکھ بھی ایک نعمت ہے، کان بھی ایک نعمت ہے، انسان کے جسم کے مختلف اعضاء، ہاتھ، پاؤں، ناک، منہ، یہ ہر چیز ایک نعمت ہے۔ غرض یہ کہ ہر انسان کی زندگی اللہ رب العزت کی اتنی نعمتوں سے گھری ہوئی ہے کہ اگر کوئی انسان شمار کرنا چاہے تو ان کو شمار بھی نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں ایک نعمت ہے جس کو کہتے ہیں قوت ارادی، ول پاور، ڈٹرمنیشن پاور۔ یہ جو قوت ارادی ہے یہ اللہ رب العزت کی بہت عجیب نعمت ہے۔ انسان دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے اسی قوت ارادی کی وجہ سے کرتا ہے۔ قوت ارادی کہتے ہیں کہ انسان جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کر لے، پھر راستے کی مشکلات ہوں، پریشانیاں ہوں، رکاوٹیں ہوں، وہ ان تمام رکاوٹوں کو عبور کرتا چلا جائے حتیٰ کہ اپنے ارادے میں کامیاب ہو جائے۔ اس کو قوت ارادی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو یہ قوت ارادی عطا فرمائی ہے، غیر مسلموں کو بھی عطا فرمائی اور مسلمانوں کو بھی عطا فرمائی۔ اٹلی کا ایک ترجمان تھا جو مختلف زبانوں میں کتابوں کا ترجمہ کیا کرتا تھا۔ طب کے شعبے سے اس کا تعلق تھا، تو ایک مرتبہ اس نے سوچا کہ میں عربی زبان سیکھ لوں، تو اس نے محنت کرنا شروع کر دی، حتیٰ کہ عربی زبان کے اندر اس نے مہارت حاصل کر لی، عبور حاصل کر لیا۔ پھر ایک دن وہ لائبریری میں گیا تو وہاں پر چونکہ شعبہ طب سے اس کا تعلق تھا تو وہاں پر اس نے طب سے تعلق رکھنے والی کچھ کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا۔ اس مطالعے کے دوران اس کو محسوس ہوا کہ عربی زبان میں طب کے اوپر بہت بہترین کتابیں لکھی گئی ہیں، تو مجھے چاہیے کہ میں اٹلی زبان میں ان کا ترجمہ کر لوں۔ تو اس نے ان تمام کتابوں میں سے 2 کتابوں کو لیا اور ان کا ترجمہ کر لیا۔ جب وہ ترجمہ مارکیٹ میں آیا، بازار میں آیا، تو لوگوں نے بہت پسند کیا، بہت اپریسیشن ملی، بہت اس کو ریگارڈ ملا، عزت ملی، شہرت ملی
کہ اس نے اتنا بہترین ترجمہ کیا کہ وہ علم جو ہمارے ملک کے لوگ نہیں پڑھ سکتے تھے، اس نے اپنی زبان میں اس علم کو عملی جامہ پہنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اب جب اس کو خوب عزت ملی تو اس نے نیت کی کہ میں اور بھی عربی کتابیں لوں گا اور ان کا ترجمہ بھی اٹلی زبان میں، اطالوی زبان میں کروں گا۔ لیکن اس دوران اس کو محسوس ہوا کہ اس کی طبیعت میں کچھ نقاہت آ گئی ہے، طبیعت کچھ ناساز ہو گئی۔ تو اس نے سوچا کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں۔ ڈاکٹر کو چیک کروایا تو اس نے کہا کہ آپ کے اندر کینسر ہے، آپ کو کینسر ہو گیا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ بھئی اب میں کتنا اور زندہ رہوں گا؟ تو ڈاکٹر نے ایک ڈیڈ لائن دیتے ہوئے کہا کہ میکسیمم آپ 2 سال تک اور زندہ رہ سکتے ہیں۔ تو اس نے سوچا کہ اگر میں 2 سال تک بھی زندہ رہوں تو میرے پاس تو وقت بہت کم ہے، جبکہ کام بہت زیادہ کرنا ہے۔ یہ قوت ارادی ہوتی ہے، یہ ول پاور ہوتی ہے۔ ہم جیسا جس کے اندر قوت ارادی مضبوط نہیں ہوتی، 2 سال کا سنتے ہی بیڈ کے اوپر لیٹ جاتا کہ بھئی زندگی کم رہ گئی، اب تو ہم نے مرنا ہے، اب تو ہمارے آخری دن رہ گئے، تو ہم موت سے پہلے ہی موت کو قبول کر لیتے۔ لیکن اس کے اندر قوت ارادی مضبوط تھی، کام کرنے کا جذبہ تھا، ارادہ تھا۔ تو وہ چلا گیا لائبریری میں اور اس نے طب کے اوپر عربی زبان میں جتنی کتابیں میں تھیں ان سب کو نکالا اور کم و بیش 16-17 کتابوں کو اس نے الگ کر لیا اور ایک ٹیم بنا دی جو اس کے ساتھ اس کے معاون ترجمان بن گئے۔ اور اس نے اس ٹیم کو کہا کہ دیکھو تم ترجمہ کر دینا، جہاں اصطلاحات آئیں گی، کوئی مشکل الفاظ آئیں گے، ان کا ترجمہ میں کر دیا کروں گا۔ اس طرح اس نے ایک لیڈر بن کے ان کی رہنمائی کی اور بالآخر 2 سال کے اندر اس نے 16 کتابوں کا ترجمہ عربی زبان میں سے اطالوی زبان میں کر دیا اور گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ کتاب کے اندر اس کا نام دنیا کا سب سے بڑا ترجمان کی حیثیت سے لکھ دیا گیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس انسان سے یہ کام کس چیز نے کروایا؟ اس کی ول پاور نے کروایا، اس کی قوت ارادی نے کروایا۔ تو قوت ارادی جتنی مضبوط ہوگی، انسان کوئی بھی کام کرنا چاہے گا وہ اتنے احسن طریقے سے، اتنے بہتر طریقے سے اس کو کر لے گا۔ آپ حضرات نے نام سنا ہوگا آئنسٹائن کا۔ آئنسٹائن دنیا کا ایک بہت بڑا سائنسدان گزرا ہے۔ اس کی سائنس کی دنیا میں اس طرح عزت کی جاتی ہے جس طرح دین کی دنیا، دین کی لائن کے اندر وقت کے انبیاء کی عزت کی جاتی ہے۔ اس کو اتنا بڑا مقام دیا جاتا ہے، اتنا بڑا درجہ دیا جاتا ہے۔ سائنسدان سمجھتے ہیں کہ اس نے جو دنیا کے سامنے فارمولے پیش کیے E=mc²، یہ کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا، تو اس کی بہت عزت کی جاتی ہے۔ اس کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ وہ چھوٹا تھا، اسکول آتے جاتے اس کو راستے میں بس پہ چڑھنا پڑتا تھا، تو جب وہ بس سے اترتا تو کنڈکٹر کو وہ پیسے دیتا، کنڈکٹر بقیہ پیسے اس کو واپس کرتا، تو تقریباً روزانہ اس کا اور کنڈکٹر کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا۔ یہ کہتا کہ آپ نے زیادہ پیسے دینے تھے، کم دیے۔ وہ کہتا تھا میں نے جتنے دینے تھے دے دیے۔ جب حساب کتاب ہوتا تو کنڈکٹر صحیح نکلتا، آئنسٹائن جو تھا یہ غلط ثابت ہو جاتا۔ تو ایک دن اس نے کہہ دیا کہ تم روزانہ اسکول جاتے ہو تو تمہیں تو جمع تقسیم کے چھوٹے چھوٹے سوالات اور جمع تقسیم کرنے نہیں آتی، تم اسکول میں جا کر کیا کرو گے؟
جب اس نے یہ سنا تو اس نے کنڈکٹر کو کہا کہ یہ تانا جو تم نے دیا ہے میں اس کو اپنے اوپر سے ختم کروں گا اور میں محنت کروں گا۔ اسی وقت اس نے نیت اور ارادہ کر لیا اور بالآخر وقت کا سب سے بڑا سائنسدان بن گیا۔ تو انسان کو ایک ارادہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر انسان اس ارادے پر جب قائم رہتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے، بالآخر وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک یونیورسٹی کے اندر ان کا سالانہ پروگرام ہوا، تو یونیورسٹی والوں نے سوچا کہ ہم کس کو بلائیں مہمان خصوصی کے طور پر، تو مختلف نام ان کے سامنے آئے، تو بالآخر ایک نام آیا تو انہوں نے سوچا کہ یہ وقت کا بڑا ڈاکٹر ہے اور اس کو نوبل پرائز بھی ملا ہے، تو ہم اس کو اپنی یونیورسٹی کے سالانہ پروگرام میں مدعو کرتے ہیں۔ اب نوبل پرائز ونر جو ہیں وہ یونیورسٹی کے سالانہ پروگرام میں آ گئے، پروگرام بہت اچھا گیا۔ اس کے بعد کھانے کی ٹیبل پہ سب بیٹھ گئے۔ اب کھانے کے دوران ایک پروفیسر نے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو نوبل پرائز ملا ہے، جو دنیا کا ایک بہت بڑا ایوارڈ ہوتا ہے، اعزاز ہوتا ہے، آپ کو یہ جو نوبل پرائز ملا ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ ذہین تھے۔ تو اس نے جواب دیا کہ میں ذہین نہیں تھا، میں ایک ایوریج اسٹوڈنٹ تھا جتنا ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، لیکن میں محنتی بہت زیادہ تھا۔ تو اس نے کہا کہ سائنس کا ہر اسٹوڈنٹ محنتی ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، میں ایکسٹرا آرڈنری محنتی تھا، میں بہت محنت کرتا تھا۔ جب تھوڑی سی بحث بڑھی تو پروفیسر نے کہا کہ آپ جو بار بار اس پر زور دے رہے ہیں کہ آپ بہت محنتی تھے، تو آپ کس طرح محنتی تھے، کتنے محنتی تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں اتنا محنتی تھا کہ ایک مرتبہ میں نے کیمسٹری کی ایک کتاب کو پڑھا جو مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اب کیمسٹری کی کتاب طلباء جانتے ہیں کہ ایک ایسی کتاب ہے کہ فارمولے یاد بھی نہیں رہتے، استاد نے کیا پڑھایا کیا نہیں پڑھایا ذہن سے سارے کے سارے فارمولے غائب ہو جاتے ہیں، یاد بھی جلدی ہو جاتی ہے لیکن بھول بھی اتنا ہی جلدی جاتی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے کیمسٹری کی کتاب کو پڑھا تو مجھے سمجھ نہیں آیا، میں نے دوبارہ پڑھا پھر بھی سمجھ نہیں آئی، میں نے تیسری مرتبہ پڑھا، کرتے کرتے میں نے اس کتاب کو 63 مرتبہ پورا پڑھ لیا، حتیٰ کہ وہ کتاب مجھے زبانی یاد ہو گئی۔ اب یہ جو اس نے 63 مرتبہ پڑھا ہے، کیونکہ اس نے نیت کی تھی میں نے اس کتاب کو سمجھے بغیر نہیں چھوڑنا، یہ اس کی قوت ارادی تھی۔ آج کا طالب علم تو اگر ایک مرتبہ کورس کی کتاب مکمل کر لے تو والدین کے اوپر احسان، 2 مرتبہ مکمل کر لے تو اساتذہ کے اوپر احسان۔ اس نے ایک کتاب کو 63 مرتبہ پڑھا، اتنی زیادہ محنت کی۔ تو ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت ارادی کو رکھا ہے، تاہم جو انسان کلمہ گو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والا ہے، اس انسان کے اندر یہ قوت ارادی بنسبت ان لوگوں کے جو غیر مسلم ہیں زیادہ ہوتی ہے، لیکن ہم اس قوت ارادی کو استعمال کرنا نہیں جانتے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کتنی زیادہ استعداد رکھی ہے۔ اللہ رب العزت کو وہ انسان اچھا نہیں لگتا، وہ پسند نہیں ہے جو انسان کم قوت ارادی والا ہو، جس کے ارادے بنتے ہوں ٹوٹتے ہوں، وہ پھر ارادہ کرتا ہو پھر ٹوٹ جاتا ہو، ایسا انسان اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ قوت ارادی والا ہو۔ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں حضرت سیری سقطی رحمۃ اللہ علیہ سفر پر جا رہے تھے،
تو راستے میں ایک درخت کے قریب آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، تو ان کو ایسے محسوس ہوا کہ جیسے ان کو کوئی آواز دے رہا ہے۔ تو جب انہوں نے اٹھ کے دیکھا دائیں بائیں تو کوئی انسان تو نظر نہ آیا، تو ان کو محسوس ہوا کہ جیسے درخت کے اندر سے آواز آ رہی ہے۔ اس کو کرامت بولتے ہیں۔ کرامت یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا کام ہوتا ہے جو انسانی اختیار میں نہیں ہوتا۔ اللہ کئی مرتبہ ایسی حالت پیدا فرما دیتے ہیں جس کو ہم کرامت بولتے ہیں۔ تو چونکہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، پھر اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو ان کو محسوس ہوا کہ جیسے درخت کے اندر سے آواز آ رہی ہے، اور آواز کیا تھی؟ یا سری کن مثلی، اے سری تو میری مانند بن جا، تو میری طرح ہو جا۔ یہ بڑے حیران کہ انہوں نے درخت کے اندر سے یہ آواز سنی، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، کیف اکون مثلک، اے درخت میں تیری طرح کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا، ان الذین یرموننی بالاحجار فارموہم بالاسمار، اے سری لوگ میری طرف پتھر پھینکتے ہیں، میں ان کی طرف پھل لوٹاتا ہوں، اس لیے تو میری طرح ہو جا۔ اب انہوں نے سوچا کہ یہ تو بہت اچھا کام ہے کہ لوگ پتھر مارتے ہیں، یہ پھر آگے سے پھل لوٹاتا ہے، یہ تو بہت اچھا ہے۔ پھر ان کے دل میں خیال آیا، تو انہوں نے وہی خیال سوال بنا کر اس درخت سے پوچھا کہ اے درخت، وکیف مصیرک الی النار، اگر تو اتنا اچھا ہے کہ لوگ تجھے پتھر ماریں تو آگے سے ان کو پھل لوٹاتا ہے، پھر یہ بتا کہ اللہ نے تجھے آگ کی غذا کیوں بنا دیا؟ تو اتنا اچھا ہے اور اچھے چیزوں کو تو کوئی ضائع نہیں کرتا، تو اللہ نے تجھے آگ کی غذا کیوں بنا دیا؟ اب جب اس نے یہ بات کہی تو ایسا محسوس ہوا جیسے درخت کے اندر سے کسی نے ایک ٹھنڈی آہ لی ہو اور یہ کہا کہ اے سری، میرے اندر بہت کوالٹیز ہیں، بہت خصوصیات ہیں، بہت اچھی باتیں ہیں، لیکن میرے اندر ایک خامی ہے، اور وہ یہ خامی ہے فَأَمْلَيْتُ بِالْهَوَاءِ هَكَذَا وَهَكَذَا، اے سری میرے اندر یہ خامی ہے کہ جس طرف کی ہوا ہوتی ہے میں اس طرف کو ڈولنے لگتا ہوں۔ اللہ کو یہ میری جو استقامت نہیں پسند آئی، میں استقامت والا نہیں ہوں، اس وجہ سے اللہ نے مجھے آگ کی غذا بنا دیا۔ اسی طرح جو انسان استقامت والا نہیں ہوتا اللہ کو وہ پسند نہیں آتا۔ اس لیے اللہ چاہتے ہیں میرے بندو اپنی قوت ارادی کو مضبوط کرو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قوت ارادی تو اندر موجود ہے، لیکن اس قوت ارادی کو مضبوط کیسے کیا جائے؟ اگر ہم غور کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر عبادات فرض کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں ہمیں ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، یہ تمام کی تمام عبادات در حقیقت انسان کے اندر قوت ارادی بڑھانے کے لیے ہیں۔ کیسے؟ آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں حکم فرمایا کہ تم بے حیائی سے بچو، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں، ہم بے حیائی سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن بے حیائی کا دور دورہ ہے، ہر طرف کہیں پر بھی نگاہ اٹھ جائے، کہیں نہ کہیں ایسا معاملہ پیش آ ہی جاتا ہے کہ انسان کے لیے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم کیسے بچ سکتے ہیں اس بے حیائی کے ماحول میں رہتے ہوئے؟ ہم کیسے بچیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نماز پڑھو۔ اللہ نماز پڑھنے سے کیا ہوگا؟ نماز انسان پڑھے گا، فرمایا بے حیائی سے بچنے کے لیے تمہیں قوت ارادی کی ضرورت ہے، مضبوط ارادے کی ضرورت ہے۔
جب تک ارادہ مضبوط نہیں ہوگا تم بے حیائی سے نہیں بچ سکتے، اور ارادے کو مضبوط کرنے کے لیے تمہیں نماز کو قائم کرنا پڑے گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر تم نماز پڑھو گے یہ نماز اتنی قوت ارادی ول پاور پیدا کر دے گی کہ تم بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بچنے لگ جاؤ گے۔ اب دیکھیں نماز بے حیائی سے روک رہی ہے، قربانی کرنے کا حکم دیا۔ قربانی انسان کے اندر قوت ارادی کو پیدا کرتا ہے۔ جو کام انسان نہیں کرنا چاہ رہا اس کام کو کرنے پر اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے، پورا سال تم نے جانور کو پالا ہے، اس کو کھانا کھلایا ہے، اس کا خیال رکھا ہے، اب تمہاری اس کے ساتھ ایک دلی اٹیچمنٹ ہو چکی ہے، اب میرے حکم پر اس جانور کو قربان کرو۔ اللہ دل نہیں چاہ رہا، فرمایا دل نہیں چاہ رہا، یہی چیز تو تمہارے اندر تمہارے ارادے مضبوط کرے گی۔ ارادے مضبوط کیسے ہوتے ہیں؟ جب جگہ جگہ راستے میں رکاوٹیں آتی چلی جاتی ہیں اور انسان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھتے چلے جائیں تو دین اسلام نے قوت ارادی کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے جگہ جگہ ہمیں تعلیم فرمائی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، قرآن مجید میں ذکر کرنے کا حکم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ذکر انسان کے اندر قوت ارادی کو مضبوط کرتا ہے۔ اللہ والے گناہوں سے بچتے ہیں، وہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ کیسے بچ جاتے ہیں؟ وہ کسی اور دنیا کے ایلین نہیں ہوتے، اسی دنیا کے رہنے والے ہوتے ہیں، کہیں اور سے آئے ہوئے نہیں ہوتے، اسی دنیا کے ہوتے ہیں۔ ان کی بھی 2 آنکھ 2 کان 1 منہ 2 ہاتھ 2 ٹانگیں ہی ہوتی ہیں، لیکن کون سی چیز ہے جو ان کو گناہوں سے روکتی ہے؟ وہ گناہ کے قریب نہیں جا رہے ہوتے، چونکہ انہوں نے ذکر بہت کثرت سے کیا ہوتا ہے، یہ ذکر ان کو گناہوں سے روک دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کچھ نشانیاں بیان فرمائی، مسلمین مسلمات، قانتین قانتات، صادقین صادقات، صائمین صائمات۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف نشانیاں بیان کی، روزہ رکھنے والے، روزہ رکھنے والیاں، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے ڈرنے والیاں۔ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے وہ جملہ فرمایا۔ یہ تذکرہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والی ہیں۔ اب حیران کن بات ہے کہ اللہ نے پیچھے کسی بھی نشانی کے ساتھ کثرت کا لفظ استعمال نہیں کیا، ذکر کے ساتھ کثرت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ذکر سے انسان کے اندر قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے، ارادے مضبوط ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ارادے مضبوط کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، اے محبوب آپ اور آپ کے صحابہ شریعت کے اوپر استقامت سے کھڑے ہوں، مضبوطی سے کھڑے ہوں۔ اگر ہم اپنی پنجابی زبان میں اس کا ترجمہ کریں تو یوں ہوگا کہ آپ اور آپ کے صحابہ شریعت پر تکلے کی طرح سیدھے رہیں۔ بالکل اللہ کو وہ چیز پسند ہے کہ انسان استقامت سے کھڑا ہو، بالکل ٹیڑھ پسند انسان کے اندر برداشت نہیں ہے اللہ کو۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر اللہ پسند نہیں فرماتے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں میرے بندے، تمہیں مضبوط ارادے والا ہونا چاہیے، تم ارادہ کرو، اس ارادے کو پورا کرو۔ تو جب انسان ذکر کثرت سے کرتا ہے قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے۔ آگے دیکھیں، انسان اللہ والوں کی صحبت میں آتا ہے، صحبت کی برکت سے اس کے اندر قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے، کیونکہ اللہ والوں کی قوت ارادی انتہائی مضبوط ہوتی ہے۔ تو خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ تو جب انسان ان اللہ والوں کی صحبت میں آتا ہے، چونکہ ان کی قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے، تو صحبت کی برکت سے اللہ ان کے اندر بھی قوت ارادی مضبوط فرما دیتے ہیں۔ دیکھیں کتنے گناہ گار لوگ ہوتے ہیں جو خود کہتے ہیں کہ ہم سے فرض نماز پڑھنا بہت مشکل کام ہے، نگاہوں سے بچنا بہت مشکل کام ہے، بے حیائی سے بچنا بہت مشکل کام ہے،
لیکن اللہ والوں کی صحبت میں آتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد خود بخود بچ رہے ہوتے ہیں۔ جو فرض نماز نہیں پڑھ رہے تھے اب وہ تہجد کے اندر کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کوئی نعمت تو ہے نا جو اس سینے سے منتقل ہو کے اس سینے میں آئی ہے، وہ قوت ارادی ہوتی ہے جو اگلے کو اتنا مضبوط کر دیتی ہے کہ وہ نیت اور ارادہ کر لیتا ہے کہ اب میں نے گناہ نہیں کرنا۔ اور یہی قوت ارادی حضرات صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ملی تھی، اس لیے وہ دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں دائیں بائیں نہیں دیکھتے تھے، استقامت سے کھڑے ہوتے تھے۔ بڑی بڑی مشکلات آتی تھیں لیکن وہ فرماتے تھے جو ہم نے ارادہ کر لیا ہے، جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن اب ہم اس ارادے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں، چھوٹے چھوٹے صحابہ، بچے، ان کے اندر بھی قوت ارادی مضبوط تھی کہ ایک چیز ہم نے ٹھان لی تو ٹھان لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں تھے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگایا کہ آپ نے گھر میں پکا ہوا کھانا غار ثور میں لے کر آنا ہے۔ وہ ایک دن لے کر آئیں، جب اگلے دن آئیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ غم زدہ ہیں، آنکھوں میں غم کی کیفیت ہے اور ماتھے پر ایک چوٹ کا، زخم کا نشان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اسماء کیا معاملہ پیش آیا؟ تو انہوں نے عرض کی اللہ کے محبوب، کل جب میں آپ کو کھانا دے کر واپس گئی تو راستے میں ابو جہل مجھے ملا اور اس نے مجھے پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ اے ابو بکر کی بیٹی، بتا تیرا والد کہاں ہے، کیونکہ جہاں تیرا والد ہوگا وہیں مسلمانوں کے پیغمبر ہوں گے۔ تو اس وقت کے ابو جہل کو بھی پتہ تھا جہاں نبی وہاں ابو بکر، جہاں ابو بکر وہاں نبی۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، دو میں سے دوسرا۔ تو اے اللہ کے نبی، میں نے سچ سچ کہا کہ ہاں مجھے پتہ ہے میرے والد کہاں ہیں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ بتاؤ کہاں ہیں، میں نے کہا میں نہیں بتاؤں گی۔ تو اے اللہ کے نبی، اس نے میرے بالوں سے پکڑ لیا، مجھے جھڑکا، مجھے کہنے لگا بتاؤ ورنہ میں تمہیں ماروں گا۔ میں نے کہا ابو جہل تو جو چاہے کر، میں نہیں بتاؤں گا۔ اے اللہ کے محبوب، وہ مجھے جھڑکتا رہا، ڈانٹتا رہا، جھنجھوڑتا رہا۔ اچانک جو اس نے ایک زوردار زناٹے دار تھپڑ مارا، اے اللہ کے محبوب، میں چھوٹی بچی تھی، برداشت نہ کر سکی، زمین پر گری، ایک پتھر میرے ماتھے پر لگا، اس کی وجہ سے میرے ماتھے کے اوپر چوٹ آ گئی، زخم آ گیا، خون رسنے لگ گیا۔ میری زخم کی وجہ سے، درد کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسماء پھر آپ نے کیا کہا، پھر آپ نے کیا کیا؟ اے اللہ کے محبوب، میں کھڑی ہوئی، میں نے کھڑے ہو کر اس کو کہا اے اللہ کے دشمن، میں اپنی جان تو تیرے حوالے کرتی ہوں، محمد عربی کو تیرے حوالے نہیں کر سکتی۔ یہ کیا تھا؟ اتنے مضبوط ارادے چھوٹی بچیوں کے کیسے ہو گئے تھے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی برکت تھی۔ صحابہ کرام میں تو بہت واقعات ہیں، ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ سب سے مضبوط قوت ارادی صحابہ کرام میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کو سب سے پہلے جس مشکل کا سامنا پیش آیا وہ یہ تھا کہ اس وقت کچھ لوگوں نے، کچھ قبیلے کے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم زکوٰۃ اپنے ہی قبیلے کے غرباء میں دیں گے، مرکز کو جمع نہیں کروائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے تھے کہ نہیں، تم نے مرکز میں جمع کروانی ہے ورنہ مسلمانوں کی مرکزیت ٹوٹ جائے گی، اور جب بنیاد ٹوٹ جائے پھر دشمن کے لیے حملہ کر کے اس پورے علاقے کو ختم کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اب اس طرف مانعین زکوٰۃ پیدا ہو گئے، عین اسی وقت مسیلمہ کذاب نے اور سجاح بنت حارثہ ایک عورت تھی، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر لیا، اور اسی وقت جو عیسائی تھے، رومی تھے، انہوں نے مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے لشکر کشی شروع کر دی۔ تو باہر کے خطرات بھی اتنے زیادہ اور اندر بھی یہ شورش کھڑی ہو گئی۔
تو اس وقت صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ ہمیں چاہیے کہ پہلے باہر کے خطرات کو نپٹ لیں، پھر اندر کے خطرے سے مل لیں گے، ان سے نپٹ لیں گے۔ تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنایا اور حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت صدیق اکبر کے پاس وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اے خلیفۃ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہتے ہیں کہ ابھی ہم اندر والے اپنے لوگوں سے لڑائی نہ کریں، ہم پہلے باہر والے فتنوں سے لڑائی کر لیں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے جب یہ سنا تو حضرت عمر کو ایک دھکا دیا، وہ پیچھے گرے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جاہلیت میں تو تم مضبوط تھے اور اسلام کے اندر آ کے کمزور ہو گئے ہو۔ جب یہ بات کہی اس کے بعد حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، چاہے رومی لشکر کشی کر لیں، جو بھی معاملہ ہو جائے، میں ان لوگوں سے زکوٰۃ لے کر رہوں گا۔ یہ ہوتا ہے انسان ارادہ کرتا ہے اور اس ارادے کو پورا کرتا ہے۔ اور کائنات میں سب سے مضبوط قوت ارادی نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت ارادی کتنی مضبوط تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا نے بلوایا، بھتیجے میرے پاس قریش مکہ، جو قریش کے سردار ہیں وہ آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اپنے بھتیجے کو روک دو، یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے۔ اور انہوں نے یہ آفر کی تھی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتا ہے کہ اس کو مال و دولت دی جائے، ہم اس کو مال و دولت دیں گے، مکہ کی جس لڑکی کی طرف اشارہ کرے گا اس کا نکاح کروا دیا جائے گا، اس کو سرداری چاہیے سرداری دے دی جائے گی، لیکن اپنے بھتیجے سے کہہ دو ہمارے خداؤں کو برا بھلا مت کہے۔ بھتیجے اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، عمر زیادہ ہو گئی ہے، میں اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں گے، دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیں گے، پھر بھی جو پیغام لے کر میں اس دنیا میں آیا ہوں اس پیغام کو پہنچا کر رہوں گا۔ یہ قوت ارادی ہوتی ہے۔ یاد کرتا ہے زمانہ ان انسانوں کو جو موڑ دیتے تھے بڑھتے ہوئے طوفانوں کو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت ذکر کریں، اللہ کی عبادات کریں اور اللہ والوں کی صحبت میں آئیں، تاکہ اللہ تعالی ہمارے اندر اس قوت ارادی کو مضبوط فرمائے، جس کی برکت سے، جس کی وجہ سے پھر دین اسلام پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ سے جہاں ہم اتنی نعمتیں مانگتے ہیں وہاں اس نعمت کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں۔ دعا ہے اللہ تعالی